بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نکاح یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ عمل جو سب سے پہلے وجود میں آیا یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسبت سے آیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ تم یہاں رہو، جہاں چاہو گھومو پھرو، لیکن آپ جنت کے اندر اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یہ پہلا نکاح تھا انسانیت میں، مگر یہ نکاح جنت میں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نکاح کا سلسلہ جو ہے وجود میں آ گیا، اور نکاح ایک ایسی سنت ہو گئی جو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، نکاح جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے، اور اس کی ترغیب بھی جو ہے متعدد احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک یا دو حدیث اس وقت پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت، جن میں حضرت علی ابن ابی طالب تھے اور دوسرے حضرت عمر یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک تھے حضرت عثمان یا حضرت عثمان ابن مظعون نام ہے ان کا شاید۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک جماعت تھی مختصر سی۔ یہ ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف جب تشریف لے گئے تو کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا، یعنی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں انہیں معلوم ہو جائے۔ چنانچہ جب ازواج مطہرات میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق بتلایا، تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو کچھ کم سمجھا، اور آپس میں یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن کے اگلی پچھلی تمام لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں۔ اس لیے
ہمیں چاہیے، یعنی ان تینوں نے ایک عہد کیا الگ الگ طریقے سے، ان تینوں نے ایک جو ہے وعدہ لیا ایک دوسرے سے، اور تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار یعنی کہ کبھی نہ چھوڑوں گا، یعنی افطار کبھی نہ کروں گا، اور متواتر برابر روزے رکھتا رہوں گا۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نوافل پڑھوں گا اور کبھی سونا یعنی کہ کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی عورتوں سے جدائی اختیار کروں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ کیا یہ باتیں تم نے ہی کہی ہیں؟ تو لو سنو، میری بات سنو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واضح رہے کہ جتنا اللہ کا قریبی میں ہوں اتنے تم نہیں ہو، جتنا اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں اتنے تم اس سے ڈرنے والے نہیں ہو، جتنا پرہیزگاری کرنے والا میں ہوں اللہ کے سامنے اتنے تم نہیں ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈر کے باوجود، اس متقی اور پرہیزگاری کے باوجود اور گناہوں سے بچنے کے باوجود بھی میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ بس یہی میرا طریقہ ہے، اگر کوئی اس طریقے سے ہٹ جائے تو وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس نے اپنا ایک الگ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مقبول سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ سنت ایک ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس سنت پر عمل کیا ہے۔ عزیز دوستو، اسی سے متعلق میں آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث بھی پیش کروں گا ابھی، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمرہ یعنی کہ حضرت عروہ ابن زبیر ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ سورۃ نساء کے اندر جو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر تم لوگوں کو یہ خوف ہو کہ ہم جو ہے ان لڑکیوں کے بارے میں یعنی کہ جو یتیم ہیں ان لڑکیوں کے بارے میں اگر تم لوگوں کو یہ خوف ہے کہ ہم ان کے بارے میں انصاف نہ کر سکیں گے تو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ ان سے الگ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے کسی سے نکاح کر لو، یا پھر وہ لونڈی جو تمہاری ملک میں ہے اسی پر اکتفا کرو، اور اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، اور اس طریقے سے تم ظالم ہونے سے بچ جاؤ گے اور نا انصافی سے تم بچ سکتے ہو۔ اور اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر ان میں سے ایک یا دو یا تین یا چار سے نکاح کر لو۔ عزیز دوستو، اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بھانجے، اصل میں اس آیت سے جو مراد ہیں وہ لڑکیاں ہیں جو اپنے کسی بھی وارث کے ساتھ، کسی بھی ولی کے ساتھ، یعنی جو یتیم لڑکیاں ہیں وہ کسی بھی وارث یعنی کسی بھی ولی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں، اور وہ مالدار بھی ہوں اور حسن و جمال والی بھی ہوں، یعنی مالدار بھی ہوں اور حسن و جمال والی بھی ہوں، اور
کسی کا ان کی طرف یہ خیال آ جائے کہ ہم ان کا نکاح اپنے ساتھ مختصر مہر کے ساتھ کر لیں اور پھر ان کے مالک بن جائیں، تو اس سے مراد وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے نکاح کرنے کے لیے اس آیت کے اندر سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ جو نکاح ہوگا یہ ایک لالچ کے تحت ہوگا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کے مال اور دولت کی وجہ سے یہ نکاح اس لیے ہوگا، نہ کہ سنت کو ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ایک سے زائد بیویوں کا حکم دیا ہے وہ حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ہم 4 عورتوں کے اندر، 3 عورتوں کے اندر، 2 عورتوں کے اندر جو ہے انصاف نہیں کر پائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کریں، اور ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ لونڈی جو ان کی ملک ہو اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ تو عزیز دوستو، یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں کوشش کروں گا عزیز دوستو، یہ بخاری شریف سے میں نے دونوں حدیثیں لی ہیں اور ان کو میں نے آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں جو ہے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث اسی سلسلے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میری سنت ہے۔ اگر کوئی ان سنتوں کو چھوڑ دے، اگر کوئی ان سنتوں سے ہٹ جائے تو میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کی بڑی بڑی فضیلتیں جو ہے احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نکاح کا حکم فرمایا، وہ حدیثیں آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی، اب تو میں مختصر یوں ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جن کے اندر وسعت ہے ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں، اور اگر کوئی شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا مال سے، دولت سے، کاروبار سے کہ وہ کسی عورت کا خرچہ اٹھا سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے۔ عزیز دوستو، اس لیے روزہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ نظر کو نیچی کرنے کے لیے، یعنی نکاح جو ہے یہ نظر کو نیچی کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی حفاظت کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے۔ اگر اس خیال سے نکاح کیا جائے گا تو وہ سنت ہوگی، اور اگر اس کے سوا کسی سے نکاح کیا جائے مال و دولت کے لیے تو عزیز دوستو پھر کیا ہوگا کہ وہ سنت ادا نہ ہوگی بلکہ وہ ایک دنیاوی لالچ ہوگا۔ میں نے آپ کو نیت کے بیان میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے، پس اگر کوئی شخص نیت کرے ہجرت کرنے کی کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف منسوب ہوگی، اور اگر کوئی ہجرت کرے کہیں مال و دولت کمانے کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نکاح کریں اور نکاح کو سنت سمجھ کر کریں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری قسمت میں ہے وہ ہم کو خود بخود مل جائیں گی۔ آج جو نکاح کے اندر ہمارے اندر ہم نے خرابیاں پیدا کر لی ہیں، مگنی کے اندر خرابی، عزیز دوستو گود بھرائی میں خرابی، عزیز دوستو برات اور دہیز اور یہ جو جتنے بھی وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
یہاں تک کہ اگر ولیمہ بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک سنت ہے، لیکن اس کو بھی لوگوں نے بگاڑ کر کے جو ہے رکھ دیا ہے، اور اس کو اگر اس کو ولیمہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولیمے کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، اور نکاح کے بعد لوگوں سے فرمایا، لوگوں اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ۔ چنانچہ سب کھانا لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، اور پھر فرمایا کہ یہ میرا ولیمہ ہے۔ کتنا سادہ ولیمہ ہے! آج ہم کتنے زور لگا دیتے ہیں، ہم ولیمے کے لیے کیسی کیسی جگہ فراہم کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اور غریبوں کو پوچھتے نہیں ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، یتیموں کو پوچھتے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے یعنی کہ اپنے دوستوں کے دوستوں کو بلاتے ہیں، لیکن بیواؤں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ولیمہ نہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کھانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ 3 کھانوں کے بارے میں کہ 3 کھانے ایسے ہیں کہ جن کو کھانے پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ وہ 3 کھانے کون سے ہیں؟ ولیمے کا کھانا، عقیقے کا کھانا، اور قربانی کا کھانا۔ عزیز دوستو، لیکن انہی کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، قربانی صرف نام و نمود کے لیے کی جا رہی ہو، ولیمہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے قرض لے کر، اور وہ بھی عموماً سود پر قرض لے کر، اور لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے جو ہے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو جو ہے دعوت دی جائے، اور خود سود میں جو ہے گرفتار ہو گیا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے عقیقہ کرے، یعنی اور جو ہے عقیقے کے اندر بھی ایسا ہی کرے، تو عزیز دوستو وہ کھانا ثواب تو کیا ہوگا، بلکہ پکڑ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ولیمہ وہ ولیمہ نہیں ہے جو شریعت کا ولیمہ ہے، یہ حقیقہ یہ وہ عقیقہ نہیں ہے جس کا شریعت نے ہم کو حکم دیا تھا، یہ قربانی وہ قربانی نہیں جس کی شریعت نے ہم کو اجازت نہیں بلکہ حکم دیا تھا کہ آج ہم اچھے سے اچھا جانور خریدتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے گھماتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور سب کو بتاتے ہیں کہ ہم ایسی قربانی کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ دکھاوا ہے اور ریاکاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے لیے فلاں فلاں عمل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمام اعمال جو کیے تھے تو نے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیے تھے، لہٰذا وہ سب کچھ ہو چکا، اب یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ریاکاری سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کو سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اسی میں ہماری خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے کی مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔